آج آپ کے یہاں پر کوئی نئے بچے نہیں ہیں، بچے میرے حسین کے بھی تھے۔ آپ میدان کربلا، آج بھی کربلا کے ذرات چیخ چیخ کر گواہی دے رہے ہیں، اور تاریخ کربلا بتا رہی ہے، کربلا کا ذرہ ذرہ پکار رہا ہے کہ جب امام حسین میدان کربلا میں آئے تھے، حضرت حر نے کہا تھا حسین راستہ بدل دو، میرے حسین نے کہا تھا حر سن لے، حسین راستہ بدلنے نہیں آیا ہے، ارے حسین تو نانا کی امت کو راستہ دکھانے آیا ہے۔ واہ واہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ حر نے کہا تھا حسین جان بچاؤ، حسین نے فرمایا تھا اے حر سن لے، حسین جان بچانے نہیں آیا ہے، ارے حسین تو نانا کے دین پر اپنے سر کو کٹانے آیا ہے۔ حر نے کہا تھا حسین کنارہ کشی کرو، میرے حسین نے فرمایا تھا اے حر سن لے، حسین کنارہ کشی کرنے نہیں آیا ہے، ارے حسین تو نانا کی امت کی کشتی کو پار لگانے آیا ہے۔ آپ ایمانداری سے بتانا اور ایک ایک جملہ اپنے دل کی تختی پر نوٹ کرنے کی کوشش کرنا، میرے حسین کربلا میں ہیں، 3 دن سے بھوکے ہیں، 3 دن سے پیاسے ہیں، اللہ اکبر۔ میرے حسین نے اور حسین کے گھر والوں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، پانی پر پہرا لگا دیا گیا۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ حسین کو یزیدیوں نے پانی نہیں دیا، میں نے کہا اے لوگوں ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، یہ مت سمجھنا کہ حسین نے کربلا میں پانی نہیں پیا تو حسین محتاج تھے، معاذ اللہ۔ کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین؟ ارے سچ تو یہ ہے لبِ شبیر کو ترسا پانی۔ کون کہتا ہے پانی کو ترستے تھے حسین؟ سچ تو یہ ہے لبِ شبیر کو ترسا پانی۔ یہ امتحان صبر ہے ورنہ حسین ہے، یہ امتحان صبر ہے ورنہ حسین ہے۔ انگلی زمین پہ رکھ دیں تو سمندر نکل پڑے، انگلی زمین پہ رکھ دیں تو سمندر نکل پڑے۔ ارے حسین تو حسین، آپ پوچھیں ان علماء سے، پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر حسین کا اصغر زمین پر اپنی ایڑیوں کو رگڑ دیتا تو وہیں آب شیری کا چشمہ جاری ہو جاتا۔ بے شک بے شک، بہت بڑھیا۔ حسین میدان کربلا میں 3 دن سے پانی نہیں پیا، 3 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ آپ مجھے بتائیں کیا حسین کی ایک وقت کی نماز قضا ہوئی؟ ارے یار بولو نا تھوڑا سا اونچا، نہیں ہوئی۔ کیا حسین کی بیوی شہربانوں کی نماز قضا ہوئی؟ نہیں۔ کیا حسین کی بہن سیدہ زینب کی ایک وقت کی نماز قضا ہوئی؟ نہیں۔ کیا حسین کے بھتیجے قاسم بن حسن کی کسی وقت کی نماز قضا ہوئی؟ کیا حسین کے بیٹے علی اکبر کی نماز قضا ہوئی؟ حسین کے جانثاروں کی نماز قضا نہیں۔ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، نماز پر نماز، رکوع پر رکوع، قیام پر قیام، سجود پر سجود، اللہ اکبر، پوری پوری رات قرآن کی تلاوت۔ میرا حسین کربلا سے امت مسلمہ کو ایک درس دے رہا ہے، ایک سبق دے رہا ہے۔ اے مومنو، اگر پریشانی آئے تو سجدے کرنا، قرآن پڑھنا، پریشانی آئے صبر کرنا، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آل رسول، آل نبی، اولاد علی، سید رضوان صاحب قبلہ، ماشاءاللہ۔ آج ہمارے گھروں میں پریشانی آتی ہے، ہم کیا کرتے؟ اکثر عورتوں کی تو یہ حالت ہے حضرت، جی جی، کسی میاں کے پاس پہنچتی ہیں اور میاں بھی صاحب میاں ہی ہیں، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، بے شک، یا تو جن بتائیں گے یا پھر کرا ہوا ہے۔ ہاں، ارے میاں نے بالکل صحیح بتایا، تیرے گھر سے کوئی کپڑا چرا تھا؟ بولے ہاں میاں چرا تھا۔
بہت دن ہو گئے. بولے ہاں اسی کپڑے کے ذریعے سے تیرے گھر پہ جادو کیا. بولے اب کیا ہوگا؟ بولے 5,000 کا سامان آئے گا, تیرا اتارا ہوگا. اتارا 5,000 کے اتارے سے بھی طبیعت ٹھیک نہیں, میاں ابھی بھی سکون نہیں ہے. بولے اب بکرے کا اتارا ہوگا. اب بکرا کم سے کم 10,000 کا. 10-15,000 روپے بگاڑ کے بیٹھ گئی. پھر دوسرے میاں کے پاس میں نے کہا اے میری بہن, نماز ایک وقت کی پڑھتی نہیں, قرآن کی تلاوت تو نہیں کرتی, اللہ اور اس کے رسول کا ذکر گھر میں تو نہیں کرتی, شادی میں جاتی ہے بے پردہ بے حیا. شادی میں جانا ہو صبح آئینے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں, کئی گھنٹے تک کوٹ پہ کوٹ لگ رہے ہیں, اتنے کوٹ چڑھاتی ہیں, اتنے کوٹ چڑھاتی ہے, بعض تو بالکل کلو ہو 1 گھنٹے کے بعد بھوری بن کے نکلے گی. اور بھوری بھی ایسی, اللہ اپنی پناہ میں رکھے, چھوٹے چھوٹے بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہماری اماں تو کلو تھی, یا اللہ 1 گھنٹے کے بعد یہ بھوری کیسے ہو؟ بالکل حقیقت. بچہ کہہ رہی ہے امی امی, یہ کہہ رہی ہے بیٹے ادھر آ, لیکن وہ دور بھاگ رہا ہے. بولے میری اماں تو کلو تھی, یہ بھوری عورت کہاں سے آ گئی؟ غیرت ہو گئی, حمیت مر گئی. میک اپ کرنا جائز بھی ہے اور حرام بھی ہے. اگر شوہر کے لیے کرے گی تو جائز ہے, بلکہ ثواب بھی ملے گا, اور اگر غیر مردوں کو دکھانے کے لیے کرے گی تو حرام. اور حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی عورت گھر سے بے پردہ نکلتی ہے تو اللہ اور اس کے فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں, بے شک اور شیطان اسے گھور گھور کر دیکھتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں, جس عورت پر اللہ اور اس کے فرشتے لعنت بھیجتے ہوں, کیا اس کے گھر میں اللہ کی رحمت و برکت ہوگی؟ بات آگے نکل گئی. امام حسین کربلا میں اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ نماز پڑھو. بس کھایا نہیں ہے, بچوں کو کہہ رہے ہیں نماز پڑھو. پینے کے لیے پانی نہیں ہے, سکینہ کو حکم دیتے ہیں بیٹی قرآن پڑھو. سیدہ زینب سے فرماتے ہیں بہن زینب قرآن پڑھو. اپنی بیوی شہربانوں سے کہتے ہیں کہ اے میری شریک حیات قرآن کی تلاوت کرو. آپ مجھے بتائیں, آپ کا بچہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا, کیا آپ اسے اپنے ساتھ نماز پڑھانے کے لیے لے کے گئے؟ 100 میں سے 90 لوگ ایسے ہوں گے جو خود نماز نہیں پڑھتے, وہ اپنی اولاد کو نماز پڑھانے کے لیے کہاں لے کر جائیں گے؟ اور 60 سال کے ہو گئے, نماز یاد نہیں. 60 سال کے ہو گئے, دعائے قنوت یاد نہیں, تشہد یاد نہیں, تحفظ یاد نہیں, تسمیہ یاد نہیں, اور مسجد میں جانا تو امام صاحب کی برائی. امام صاحب جھاڑو نہ لگی ہے, امام صاحب ٹینک خالی ہو گیا, تم نے سمر سیول کیوں نہ چلایا تھا؟ امام صاحب کو تو یہ سمجھ رہا کہ میرے باپ کا غلام ہے یار, یہ امام ہے, امام نائب رسول ہے, آپ ان کی عزت نہیں کرو گے تو اور کون کرے گا؟ جب سے ہم نے اپنے علماء کی قدر و منزلت کرنا چھوڑی ہے, جب سے ہم نے اماموں کی محبت اپنے دلوں سے نکالی ہے, تبھی سے ہمارے گھروں کی برکتیں اٹھتی چلی گئی. پورے بستی میں شاید ایک بھی گھر ایسا مشکل سے نکلے گا جس گھر میں پریشانی اور بیماری نہ ہو. مجھے تو لگتا نہیں شاید کوئی گھر ایسا ہوگا پورے گاؤں میں جس میں بیماری اور پریشانی نہ ہو. اللہ نعرے خوب لگا گا, محرم کا مہینہ آ رہا, حسین کا دامن نہیں چھوڑوں گا, علی کا دامن نہیں چھوڑوں گا, امام حسن کا دامن نہیں چھوڑوں گا. میں نے کہا بھائی تو نے تو دامن سے مراد کیا کرتے کا دامن سمجھ رکھا کہ پھٹ جائے گا مگر نہیں چھوڑوں گا؟ ارے دامن سے مراد کرتے کا دامن نہیں ہے, دامن سے مراد ان کے اسوہ حسنہ ہے, دامن سے مراد ان کے طریقے ہیں, دامن سے مراد ان کی سنتیں ہیں. آپ دیکھیں آپ نے کون سے امام حسن کے اور امام حسین کے اسوہ پہ عمل کیا؟ یار آپ کو یاد نہیں ہے؟ میدان کربلا میں میرے حسین ہیں, 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں. سیدہ زینب علی اصغر کو اپنی گود میں لیے ہوئے امام پاک کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں بھائی حسین, اس 6 ماہ کی شیر خوار علی اصغر کو دیکھیے, اس کے ہونٹ پیاس کی شدت کی وجہ سے خشک ہو چکے. امام حسین نے جب اپنے بیٹے کو روتا ہوا دیکھا ہوگا تو کیا میرے حسین کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ آج ہمارے گھر میں کوئی چھوٹا سا بچہ روتا ہے
یہ چھوٹے سے بچے کی طبیعت خراب ہو تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. جن کے بچے بیمار ہوئے ہوتے ہیں انہیں معلوم ہوگا. میدان کربلا ہے، اللہ اکبر، خود بھوکے ہیں. اچھا انسان اپنی بھوک و پیاس برداشت کر سکتا، مگر اپنی نظروں کے سامنے اپنے بچوں کی بھوک اور پیاس برداشت کرنا یہ بڑی مشکل بات ہے. سیدہ زینب نے عرض کیا بھائی حسین اس 6 ماہ کے شیرخوار علی اصغر کو یزیدیوں کے پاس لے کر جائیے، ان سے کہنا کہ تمہاری دشمنی ہے تو مجھ سے ہے. یہ چھوٹا سا بچہ یزید کی بیعت کو نہیں جانتا، لہٰذا تمہاری اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے. تم میرے بچے کو پانی کے چند قطرے دے دو. اگر ان یزیدیوں نے آج میرے بیٹے کو پانی کے قطرے دے دیے تو میں میدان حشر میں نانا جان کے دست مبارک سے انہیں کوثر کے جام پلواؤں گی. امام حسین نے فرمایا بہن زینب یہ یزیدی بڑے ظالم ہیں، بڑے جابر ہیں، یہ میری ایک بات نہیں سنیں گے، میری ایک بات نہیں مانیں گے. بہن زینب یہ ظالم ہے، جابر ہے، یہ نہیں مانیں گے. لیکن سیدہ زینب نے اور شہر بانوں نے جب بار بار عرض کیا، بار بار اصرار کیا، تو میرے حسین نے اپنے بیٹے علی اصغر کو اپنے سینے سے لگایا. المختصر یزیدیوں کے پاس آئے اور کہا اے یزیدیوں سنو، یہ میرا 6 ماہ کا شیرخوار علی اصغر ہے، یہ میرا 6 ماہ کا بیٹا ہے، یہ یزید کی بیعت کو نہیں جانتا. یزیدیوں تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس 6 ماہ کے شیرخوار بچے سے تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے، لہٰذا تم اس بچے کو پانی پلا دو. اگر تم نے وعلیکم السلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء کرام، شاعر اسلام، ماشاءاللہ بہت بڑے. ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر اور علماء کرام کی آمد ہو چکی ہے. میرے بعد آپ انشاءاللہ بڑے بڑے مائے ناز خطاب سماعت فرمائیں گے. اللہ رب العزت ان علماء کی دعاؤں کا سایہ ہم سب پر تا دیر قائم و دائم فرمائے. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ہم اور آپ اگر ہمارے گھر میں کوئی چھوٹا سا بچہ روزہ رکھ لے اور جب عصر کا وقت ہوتا ہے بچے کو پیاس لگتی ہے، اس کا چہرہ تھوڑا سا مرجھانے لگتا ہے، تو ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ماں باپ سے بچے کی جو پیاس ہوتی ہے اور اس کی پیاس کی جو شدت ہوتی ہے وہ برداشت نہیں ہوتی. میرے حسین کے صبر و استقلال کو سلام، حسین کے صبر و تحمل کو سلام. 6 ماہ کا شیرخوار علی اصغر پیاس کی شدت سے بلک رہا ہے اور حسین صبر و تحمل کا پہاڑ بنے ہوئے، صبر و رضا کا پہاڑ بنے ہوئے میدان کربلا میں کھڑے ہیں. حسین نے فرمایا یزیدیوں تمہاری دشمنی ہے تو مجھ سے ہے، میرے 6 ماہ کے شیرخوار علی اصغر کی یزید سے کوئی دشمنی نہیں، یہ بچہ یزید کی بیعت کو نہیں جانتا، لہٰذا تم میرے بچے کو پانی پلا دو. اگر تم نے میرے 6 ماہ کے شیرخوار علی اصغر کو پانی پلا دیا تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں حشر کے دن نانا جان کے دست مبارک سے تمہیں کوثر کے جام پلاؤں گا. مگر یہ ظالم، یہ جابر، یہ بدبخت، انہوں نے میرے حسین کی گفتگو پہ توجہ نہ دی. حسین چند لمحات کے لیے خاموش ہو گئے. اس کے بعد فرمایا اے یزیدیو اگر حسین کے بیٹے اصغر کو پانی نہیں دیتے ہو مت دو، مگر جس پیغمبر کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس پیغمبر کے نواسے کو پانی پلا دو.
کوئی یزیدی نہ بولا۔ حسین نے آگے فرمایا یزیدیوں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے نواسے کو پانی پلا دو۔ کوئی یزیدی نہ بولا۔ میرے حسین نے فرمایا یزیدیوں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پوتے کو پانی دے دو۔ کوئی یزیدی نہ بولا۔ میرے حسین نے فرمایا یزیدیوں خاتون جنت سیدہ زاہدہ راکعہ عابدہ ساجدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لخت جگر کو پانی پلا دو۔ کوئی یزیدی نہ بولا۔ حسین نے فرمایا شہربانوں کے نور نظر کو پانی پلا دو۔ کوئی یزیدی نہ بولا۔ حسین نے فرمایا سیدہ زینب کے بھتیجے کو پانی پلا دو۔ کوئی یزیدی نہ بولا۔ آخر میں حسین نے فرمایا تھا تاریخی جملے ارشاد فرمائے اے یزیدیوں یہ مت سمجھنا کہ حسین تم سے پانی مانگنے آیا تھا۔ اے یزیدیوں یہ نہ سمجھنا کہ حسین تم سے پانی مانگ رہا تھا۔ یہ نہ سمجھنا کہ حسین تم سے پانی مانگ رہا تھا۔ ایک یزیدی کہتا ہے حسین ابھی تو پانی کا سوال کر رہے تھے، ابھی تو پانی مانگ رہے تھے، اب کہتے ہو حسین پانی مانگنے نہیں آیا تھا۔ تو میرے حسین نے فرمایا تھا یزیدیوں سنو حسین پانی مانگنے نہیں آیا تھا، ارے حسین تو تمہارا بہانہ مٹانے آیا تھا۔ بے شک یزیدیوں نے کہا حسین کون سا بہانہ، کس بہانے کی بات کر رہے ہو، کون سے بہانے کی بات کر رہے ہو؟ میرے حسین نے کہا تھا یزیدیوں سنو حسین پانی نہیں مانگ رہا تھا، حسین اتمام حجت قائم کر رہا تھا، حسین تمہارا بہانہ مٹانے آیا تھا۔ ایک بدبخت بولا حسین کون سا بہانہ، کیسا بہانہ، کس بہانے کی بات کر رہے ہو؟ میرے حسین فرماتے ہیں یزیدیوں سنو جب حشر کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کا یار و مددگار نہ ہوگا، رب فرمائے گا یزیدیوں، رب فرمائے گا یزیدیوں تمہاری دشمنی حسین سے تھی، حسین کے 6 ماہ کے شیر خوار علی اصغر سے تمہاری کیا دشمنی تھی؟ اے یزیدیوں اگر میں آج اپنے بیٹے علی اصغر کو تمہارے پاس نہ لاتا کل قیامت کے دن تم یہ بہانہ کر دیتے۔ پروردگار عالم بار الہ خالق کائنات اگر حسین ہمارے پاس اپنے علی اصغر کو لاتے تو ہم پانی پلا دیتے۔ اے یزیدیوں سنو میں اصغر کو لے آیا، تم نے پانی دینے سے انکار کر دیا، میں نے تمہارا یہ بہانہ بھی مٹا دیا ہے، حسین نے اتمام حجت کو قائم کر دیا ہے۔ اتنا سننا تھا میرے حسین کا، اتنا فرمانا تھا۔ ایک بدبخت جس کا نام ہرملہ تھا، تیزاب میں بجھا ہوا تیر، اور تیر بھی کون سا جو 2 یا 3 منہ والا تیر ہوتا ہے جس سے جانوروں پر گھوڑوں پر حملہ کیا جاتا تھا، اس ظالم نے ہرملہ بدبخت نے میرے حسین کے بیٹے علی اصغر کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے نشانہ بناتے ہوئے اس نے تیر چلایا، تیر میرے حسین کے لخت جگر نور نظر علی اصغر کے حلقوم کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازو میں لگ گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ اپنے دل کی تختی پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیں جب میرے حسین کے 6 ماہ کے شیر خوار علی اصغر کے حلقوم میں پانی کے قطروں کے بدلے میں تیزاب میں بجھا ہوا تیر مارا گیا ہوگا، میرے حسین کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، میرے حسین کو کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے حسین نے اپنے بیٹے علی اصغر کے حلقوم سے تیر کو نکالا، ہچکی آئی اور علی اصغر کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ میرے حسین نے علی اصغر کی روح کو جسم سے نکلتے ہوئے جب ملاحظہ فرمایا، رب کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار عالم بار الہ خالق کائنات، یہ 6 ماہ کا شیر خوار علی اصغر، اسے میں نے تیرے محبوب کے دین کی خاطر تیری راہ میں پیش کر دیا ہے، مولا
حسین کی اس قربانی کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے حسینیوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، حسینیوں میں تم سے معلوم کرنا چاہتا ہوں، آپ جب حسین کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، لگائیے، نعرہ لگانے سے آپ کو کوئی نہیں روکتا، کوئی منع نہیں کرتا، مگر ایک طرف آپ حسین کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں اور دوسری طرف مسجد میں نماز بھی پڑھنے نہیں جاتے۔ ایک طرف حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، دوسری طرف مسجد سے اذان کی آواز آئے، موبائلوں پر سیریل ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، مسجد سے اذان کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، چوراہوں پر بیٹھ کر دنیاوی باتوں میں ہم ملوث ہوتے ہیں، مسجد سے اذان کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اپنے گھروں میں ہنسی مذاق ہم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہماری غیرت سو چکی ہے، حمیت مر چکی ہے۔ ہر چوراہے پر آج ایک ہی ذکر ہے یار کہ مسلمانوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، فلاں جگہ پر مسلمانوں کو مار دیا گیا، فلاں جگہ پر مسلمانوں کی مسجدوں سے مائک اتار دیے گئے، فلاں جگہ پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا، فلاں جگہ پر مسلمانوں کو جو ہے جیلوں میں بند کر دیا گیا۔ ہر چوراہے پر ذکر، ہر چوراہے پر ذکر۔ مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ذکر صرف چوراہوں پر ہے، اس مسجد میں نہیں آتی۔ باہر ذکر کریں گے، مسلمان پریشان ہیں، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے گاؤں میں جتنے شرابی تھے، کیا کسی ایک شرابی نے بھی شراب پینے سے توبہ کی؟ یار اس سے زیادہ ہمارے لیے ذلت اور رسوائی کا اور کوئی دور نہیں ہو سکتا۔ اس سے زیادہ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ہمارے لیے ذلت اور رسوائی کا دور نہیں ہو سکتا کہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، ہم سب زندہ ہیں، اس کے باوجود ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس سے زیادہ ایک مومن کے لیے ذلت اور رسوائی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم مسجدوں سے، میناروں سے جو ہے اذانوں کی آوازیں ختم کرا دیں گے، کوئی کہتا ہے ہم مسلمانوں کی مسجدیں توڑ دیں گے، کوئی کہہ رہا ہم مسلمانوں کو ہندوستان سے بھگا دیں گے۔ مگر مسلمان تیری غیرت کہاں سو گئی؟ نماز تو نہیں پڑھتا، چہرے پہ داڑھی تو نہیں رکھتا، سچ تو نہیں بولتا، الغرض آج ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں نہ پایا جاتا۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر آخری بات عرض کروں، سب لوگ امام حسین سے محبت کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں۔ اٹھائے رکھو یار، جسے حسین سے محبت ہے وہی ہاتھ اٹھائے، بس سب کو محبت ہے۔ اگر میں آپ سے حسین کے نام پر کچھ مانگوں دے دو گے؟ تھوڑا زور سے بولو یار۔ اگر آپ سے حسین کے نام پہ سر مانگوں دے دو گے؟ تو میں آپ سے سر نہیں مانگوں گا، ہاتھ جوڑ کر بس یہ عرض کروں گا کہ آج کے بعد ایک بھی وقت کی نماز قضا مت کرنا، پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ اگر آپ نیچے کر لیں ہاتھ، حسین کی محبت میں نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ میرے حسین کربلا میں ظالم حرملا نے تیزام میں بجھا ہوا تیر مارا، میرے حسین کی آنکھوں میں آنسو، آنکھیں اشکبار، حسین کے بیٹے علی اصغر کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی ہے۔ المختصر حسین اپنے بیٹے کو خیمے کے اندر لے کر آئے تو سیدہ زینب نے عرض کیا، توجہ سے سننا بھائی حسین، کیا میرے بیٹے اصغر کو پانی مل گیا؟ کیا میرے بیٹے اصغر نے پانی پی لیا؟ میرے حسین نے فرمایا، بہن زینب پانی تو نہیں پیا ہے مگر کوثر کے جام کا مالک بن کر آیا ہے۔ پانی نہیں پلا، پانی نہیں پیا ہے مگر کوثر کے جام کا مالک بن کر آیا ہے۔ سیدہ زینب کی چیخ نکل گئی، حسین نے فرمایا، بہن زینب آواز نہ نکالنا، تم خاتون جنت فاطمہ زہرا کی بیٹی ہو، آپ کی آواز بھی کسی غیر مرد کے کانوں تک نہ پہنچے۔ ہم کیسے حسینی ہیں؟ ہماری بہن ٹائٹ لباس پہن کر، تنگ لباس پہن کر، ہیئر اسٹائل بنا کر، آگے سے پیچھے گلے میں دوپٹہ لٹکا کر غیر مردوں کے سامنے گھومتی ہے، ہماری غیرت نہیں جاگتی؟ پھر کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، حسینی۔ میرے حسین نے فرمایا، بہن زینب
پانی تو نہیں ملا مگر کوثر کے جام کا مالک بن کر آیا ہے۔ سیدہ زینب نے عرض کیا بھائی حسین ان ظالموں نے ہمارے اصغر کو شہید کر دیا، اصغر کے حلقوم میں تیر مار دیا۔ بھائی حسین ان ظالموں نے میرے 6 ماہ کے شیر خوار علی اصغر کو شہید کر دیا، آپ خاموش ہیں، کچھ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ بھائی حسین کچھ تو بولو۔ حسین خاموش ہیں، کچھ نہیں بولے۔ سیدہ زینب نے عرض کیا بھائی حسین ان یزیدیوں نے اون و محمد کو شہید کیا، آپ خاموش۔ علی اکبر کے لاشے پر گھوڑوں کو دوڑایا گیا، آپ خاموش۔ عباس علمبردار کے بازو قلم کیے گئے، آپ خاموش۔ بھائی حسین قاسم بن حسن کو شہید کیا گیا، آپ خاموش۔ حضرت حر کو شہید کر دیا گیا، آپ خاموش۔ اے بھائی حسین ان ظالموں نے آپ کے بیٹے، آپ کے بھتیجے، آپ کے بھانجے، آپ کے احباب کو شہید کیا، آپ خاموش ہیں، کچھ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ آخر میں میرے حسین نے کہا تھا بہن زینب میں کیا بولوں، میری طرف سے اللہ کا مقدس قرآن بول رہا ہے۔ بہن زینب سنو، ان اللہ مع الصابرین۔ اے زینب وہ جابر ہیں، جبر کر رہے ہیں، ہم صابر ہیں، صبر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ بہن زینب میں کیا بولوں، میری طرف سے اللہ کا مقدس قرآن بول رہا ہے، وہ جابر ہیں، جبر کر رہے ہیں، ہم صابر ہیں، صبر کر رہے ہیں۔ میدان کربلا میں وہ 72 نفوس قدسیہ جنہوں نے اسلام کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قربان کر دیا، آپ مجھے بتائیں کیا ان میں سے کسی کی بھی ایک وقت کی نماز قضا ہوئی؟ اور یار ہم تو کھا بھی رہے، پی بھی رہے، اور بے شمار اللہ کی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اس کے باوجود اللہ کا شکر نہیں۔ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، اگر عمل کر لیا جائے تو چند لفظ ہی کافی ہوتے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی